کی شان بدل جاتی ہے نیکی کرنے کی وجہ سے۔ حرم کی نیکی وہ انسان کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب لے کر آتی۔ تو اب اس اعتبار سے حج پر جانے والے حج کے موسم کی وجہ سے، حج کے ایام اور دنوں کی وجہ سے، اشہر الحرم کی وجہ سے، مقامات مقدسہ کی وجہ سے، وہی نماز جو وہاں پڑھیں گے، وہی ذکر جو وہاں کریں گے، وہی کلمات جو وہاں ادا کریں گے، ان کی حیثیت اور اجر و ثواب وہ ان الفاظ اور ان کلمات اور ان اعمال سے بدل جائے گا جو انہوں نے اپنے علاقوں میں کیے۔ اس اعتبار سے فرمایا نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر ہے حج کا، یہ میری امت کے لیے، امت کے مرکز میں پہنچ کر اللہ کی رحمتوں سے حصہ وصول کرنا اور اس پورے دوران سفر کو اپنے لیے نیکیوں کا منبع اور مرکز بنانا، یہ ایک ضروری چیز ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بندہ احرام باندھ کر لبیک کہتا ہے تو جتنے دائیں اور بائیں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، وادیاں اور گھاٹیاں ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ لبیک کہتی ہیں۔ یہ لبیک پڑھتا ہوا جہاں جہاں سے گزرتا ہے، وہاں وہاں اس کے قرب و جوار کے سارے جتنے مقامات ہیں، چیزیں ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اس کی قیامت کے دن گواہ بنے گی کہ یہ یہاں سے نکل کر گیا تھا، یہاں سے گزر کر گیا تھا، ہم اس کے جانے اور سفر کے گواہ ہیں۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حاجی حج کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے گھر سے باہر قدم رکھنے پر اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اس کو مرتبہ اور مقام عطا کر دیتے ہیں کہ گھر سے باہر قدم رکھتا ہے۔ فرمایا سواری پر سوار ہو کر جب یہ حرم کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، اس کی سواری جو قدم اٹھاتی ہے، ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب گھر سے جب نکلا نیت کر کے، اب اس کی حیثیت بدل گئی۔ الحجاج والمجاہد والعمار وفد اللہ، فرمایا حج کرنے کے لیے جانے والا، اللہ کی راہ میں دین حق کے غلبے کی نیت سے اپنے گھر کو چھوڑنے والا، عمرے کی نیت سے اپنے گھر سے جدا ہونے والا، فرمایا یہ وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد بن گئے، یہ اللہ کی طرف جانے والے بن گئے۔ اب وفد جس کی طرف جا رہا ہے اس کے ذمے ہے کہ وہ ان کا اکرام کرے، ان کو عزت دے۔ فرمایا جب یہ دعا مانگیں گے ان کی دعا قبول ہوگی، جب یہ استغفار کریں گے اللہ ان کے استغفار کو قبول کرے گا۔ فرمایا نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الدعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ فرمایا عرفہ کے دن کی دعا ہے، 9ویں ذی الحجہ کی دعا، وہ بہترین دعا ہے۔ فرمایا وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین کلمات ذکر جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے وہاں کیا وہ کون سا تھا؟ فرمایا میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے عرفات کے میدان میں پہنچ کر جن کلمات سے اللہ کو یاد کیا وہ کون سے کلمات تھے؟ فرمایا سب سے بہترین وہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب فرمایا یہ سب سے بہترین کلمات۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ 100 دفعہ یہ کلمہ
چوتھا کلمہ پڑھے گا اور 100 دفعہ سورہ اخلاص عرفات کے میدان میں پڑھے گا جو حاجی حج کرنے کے لیے گیا، اور پھر 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھے گا، اور درود ابراہیمی میں آخر میں یہ کلمات کا اضافہ کر دے، وعلینا معہم، جب آخری دفعہ پڑھتا ہے انک حمید مجید وعلینا معہم، اب فرمایا اگر یہ 100 دفعہ یہ وقوف عرفہ میں یہ کلمات پڑھ لے، یہ اذکار پڑھ لے، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تو فرمایا اگر یہ پورے موقف والوں کے لیے دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا کہ یہ کلمات توحید، یہ کلمات درود ابراہیم علیہ السلام اور ان کی پوری آل پر جب وہ درود بھیجتا ہے، رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے اور آپ کی آل پر درود بھیجتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اس پورے سلسلہ انبیاء اور اہل حق سے اپنے جڑنے کا اعلان کرتا ہے کہ میں سارے سلسلوں سے کٹ گیا، سارے افکار اور عقائد سے میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اب میرا عقیدہ توحید کا ہے، اب میری سوچ اللہ کی وحدانیت اور اس کی بلندی کی ہے، اس کو سب سے بڑا کائنات کا حاکم، رب، بادشاہ میں نے اسے تسلیم کر لیا، اور سلسلہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے لوگ آپ کی اتباع میں آ گئے، ان سب کی اتباع میں اور محبت میں اے اللہ ان پر بھی درود بھیج اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے، ہم بھی اس جماعت کا حصہ بن جائیں۔ تو فرمایا اگر یہ پورے موقف والوں کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، اب اس کی دعا میں اس ذہنی تبدیلی، گناہوں سے نکلنے، سلسلہ انبیاء کے اس تسلسل میں جڑنے اور اس کی برکات کی وجہ سے اس کا مقام بدل گیا، اس کی دعا بدل گئی، اس کے سوچنے اور دعا مانگنے کا اب یہ طریقہ انداز، یہ طریقہ اور انداز اتنی قبولیت حاصل کر گیا اللہ کے ہاں کہ یہ جو مانگے گا اب اس کے لیے مغفرت اور بخشش ہوگی۔ تو اب یہ انسان کے دل میں یہ امنگ ہو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں، اور زندگی میں ایک دفعہ ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر میں حج کی نیت سے ضرور حاضری دے۔ جس طرح ہم کوئی کام کاج کرتے ہیں، باقی کام کاج آگے پیچھے کرتے ہیں، اس کے لیے جوڑتے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ حج کے لیے ساری زندگی جمع پونجی جوڑتے تھے، انتظام کرتے تھے، تھوڑی تھوڑی جمع پونجی کر لی، اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، اور اس کے لیے اپنی طرف سے تو قدم اٹھائے ہر آدمی کہ میں اس کی تیاری کروں گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عرفات کا دن یہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا ہے۔ ان اللہ تعالی ینظر الی عبادہ یوم عرفہ، اللہ اپنے بندوں پر عرفات کے دن میدان میں، عرفہ کے دن 9ویں ذی الحجہ کو اپنی پوری رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین والے آسمان پر خود اتر آتا ہے، یعنی ساری رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ فلا یدع احدا فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان الا غفر لہ، جس کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہوتا ہے، توحید کا، اللہ کے رسولوں سے محبت کا، اللہ کی ملاقات کا شوق اور ایقان اس کے دل میں موجود ہے، فرمایا اس کی بخشش ہو جاتی۔ اور پھر اللہ جل شانہ عرفات کے میدان میں جب بندے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو فرماتے ہیں، دیکھو فرشتوں، یہ میرے بندے اپنے گھر کو چھوڑ کر آئیں، اپنی اولاد کو چھوڑ کر آئیں، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر آئیں، اپنی محبتوں کو میری محبت میں قربان کرنے کے لیے آئیں۔
یہ میرے بندے ہیں، جاؤ الیہ شعثا غبرا، یہ میرے پاس آئے، میرے دربار میں حاضری کے لیے آئے، شعثا غبرا، پراگندہ حال، پراگندہ بال آئے۔ اب یہ میری محبت میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں۔ اب دیکھو اللہ جل شانہ اس عرفات کے میدان میں حاضر ہونے والے سب لوگوں کے لیے فخر کا اعلان کرتے ہیں، ان پر فخر کرتے ہیں، یہ میرے بندے میرے پاس آئے ہیں۔ کتنی عظیم بات ہے کہ رب العالمین اس دربار میں، اس میدان میں پہنچنے والوں کا فرشتوں کے اندر تذکرہ کرتے ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ میرے بندے میرے پاس آ گئے۔ اب فرمایا دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ فرمایا میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، غفرت لہم، میں نے ان کو بخش دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ فلاں بندہ فلاں بندی اس کے تو فلاں فلاں بڑے بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا میں نے ان کے وہ بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیے۔ ہاں حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، وہ تو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ حج پہ جانے والا پہلے بندوں کے حقوق کا سارا بندوبست کر کے جائے، جتنا لین دین کرنا ہے اس کا نظام کر کے جائے، وصیت کر کے جائے۔ فرمایا باقی سارے گناہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سارے گناہ معاف کر دیے، ان سب گناہوں کو بخش دیا۔ اب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من یوم ابلیس فیہ ادحر ولا اغیظ من یوم عرفات، ابلیس کو میں نے سب سے زیادہ پریشان حال، پراگندہ بال، چیخ و پخار اور ذلت میں جو دیکھا ہے، فرمایا سب سے زیادہ میں اسے عرفات کے دن دیکھتا ہوں، عرفہ کے دن۔ اور دوسرا جو میں نے اسے دیکھا یوم بدر میں دیکھا، جب عرب کی سرکش قوتوں کو اللہ نے اس میدان میں کچلنے کا فیصلہ کر دیا۔ شیطان اس دن بھی پریشان تھا کہ یہ میرے نمائندے آج بدر کے میدان میں یہ سارے کے سارے آج مارے جائیں گے، تو میرا جانشین کون ہوگا؟ گمراہ کون کرے گا؟ ظلم کون کرے گا؟ حرم میں تکبر کون کرے گا؟ ابو جہل مر گیا تو یتیموں کا مال کون کھائے گا؟ ان کو ناجائز تنگ کون کرے گا؟ اب وہ ظالموں پر، متکبروں پر وہ فخر کرتا تھا۔ اب ان سب کے گردنیں وہاں کٹنے والی تھیں۔ رات کو رسول اللہ نے بتا دیا تھا صبح وہاں یہ بڑا متکبر سردار یہاں مارا جائے گا، دوسرا وہاں مارا جائے گا۔ فرمایا میں نے بدر کے دن شیطان کو اتنا غمناک دیکھا تھا، اور پھر عرفات کے میدان میں دیکھتا ہوں کہ جب ہر بندے کا یہ عزم بدل جاتا ہے، ہر بندہ آنے والا نیکی کا ترجمان بننے کے لیے تیار ہے، اپنے ہر گناہ سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ اب شیطان پریشان ہے، میرے نمائندے کم ہو رہے ہیں، نیکی اور خیر کے نمائندے بڑھ رہے ہیں، اب شیطان کو اس پر پریشانی۔ اس لیے وہ ایک بزرگ نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ شیطان کس حال میں ہے، رنگ زرد ہے اور چہرہ اترا ہوا ہے اور کبڑا ہو کر بالکل نیچے ہو چکا ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں۔ اس حال میں اسے دیکھا کہ عرفات کے دن وہ اس حال میں ہے۔ شیطان اور ابلیس پر اس اجتماع کی نیت کا، اس اجتماع کی توبہ کا، اس اجتماع کے استغفار کا، اس اجتماع کی تاثیر کا شیطانوں پر اثر پڑتا ہے، شیطانوں کو کمزور ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے وہاں جانے والا وہ حق کی نمائندگی میں چلا جاتا ہے، انبیاء کے تسلسل میں منتقل ہو جاتا ہے، شیطانی سلسلے سے وہ کٹ جاتا ہے۔ اب میں تیرا کچھ بھی نہیں۔ اب شیطان کہتا ہے کہ مجھے یہاں آج اگر یہ نیکی کا ارادہ کر رہے ہیں تو گناہ کدھر جائیں گے؟ کاش کہ یہ میرے گناہ میں جانشین بنتے۔ اب یہ نیکی کی بات سنیں گے، اس کے بعد نیکی کے ارادے ان کے پیدا ہوں گے، اب میں ان کو کیسے اپنا تابعدار بناؤں گا؟ اس لیے وہ پریشان ہے۔ فرمایا فلا خلق یحضر ذلک الموقف الا غفر له، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نزل الرحمت والمجاوزۃ عن الامور اللزام الا ما رأى یوم بدر، اللہ کی جو رحمت، جو مغفرت، جو بڑی بڑی عنایات اور مہربانیاں امت پر عرفات کے دن میں حاضر ہوتی ہیں اس میدان میں، وہ کسی اور وقت نہیں ہوتی۔ اب وہاں جانے والے جس توجہ سے دعا مانگیں، جس توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ انسان کے لیے کتنی بڑی تاثیر کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ عرفات کے دن کی حاضری، جب وہاں سے بندہ شام کو واپس لوٹتا ہے تو غفر لہ، اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے۔ ایک تابعی بیان کرتے ہیں، ابن شہاب وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، فوت ہونے لگے۔ فاتح مصر، عید کے دن ان کی وفات ہوئی۔ کہتے ہیں مرض الوفات میں ہم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب ملنے کے لیے گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہوں نے پھر ہمیں اپنے اسلام کا قصہ سنایا۔ وہ لمبا واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا کہ میں کس طرح دین حق کی طرف متوجہ ہوا، اور میں کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سارا واقعہ بیان کر کے کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ کہتے رسول اللہ نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو فرمایا عمر کیا ہو گیا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے ہاتھ بڑھائیے اسلام قبول کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں ایمان کی، اور اب ہاتھ کھینچ لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ اشترط، میں اپنے اسلام قبول کرنے کی شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری شرط پوری ہوگی تو میں اسلام قبول کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، شرط پیش کرو، کون سی شرط ہے تمہاری؟ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی کو اسلام میں داخل کرانا ہو تو اس کی ہر شرط مان لو، کون سا حرج ہے، کون سا ہمارا کچھ جاتا ہے؟ جبلہ ابن ایم غسانی سردار مرتد ہو گیا، اور حضرت عمر کا قاصد جب قیصر روم کے پاس پہنچا اس کو پیغام دینے کے لیے، تو جبلہ بھی وہیں تھا۔ اسے دیکھ کر اسلام کی حلاوت یاد آ گئی، مٹھاس یاد آ گئی۔ مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن پھر مرتد ہو گیا ایک واقعے کی وجہ سے۔ اسلام کا قصاص وہ برداشت نہیں کر سکا، بھاگ گیا اپنی عزت بچانے کے لیے، لیکن اندر وہ بے چینی کہتا میں ابھی سے بے چین ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک عرصہ گزر گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم واپس جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہنا، اور اگر میری شرطیں مان جائیں تو میں اسلام میں واپس آ جاؤں۔ کیا کون سی شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو وہ کسی سردار کی بیٹی سے میری شادی کروا، اور دوسرا مجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیں، اپنے بعد نائب بنا دیں، جانشین بنا دیں۔ تو جب وہ صحابی واپس آئے تو حضرت عمر سے تذکرہ کیا کہ اس نے اسلام لانے کے لیے واپس آنے کے لیے شرطیں رکھی ہیں، اور تو نے اسی وقت کیوں نہیں شرطیں قبول کر لیں؟ تو ہمارا نمائندہ تھا نا، سفیر بن کے گیا تھا، اسی وقت شرطیں قبول کر لیتا۔ تو نے واپس آنے کا یہ مہینہ جانے کا مسافت کا لگے گا، اور فرمایا جاؤ جا کر اسے کہو ہم تیری شرطیں مان لیتے۔ وہ کہنے لگے حضرت عمر باقی تو ہمارے بس میں ہے، خلیفہ بنانا تو امت کا کام ہے، میرے بعد جس کو چاہیں گے خلیفہ بنائیں گے، لیکن تم اس کی شرطیں مان لیتے۔ کسی کے اسلام میں داخل ہونے کی کوئی شرط وہ کیوں نہ قبول کر لی جائے۔ اب حضرت عمر نے واپس بھیجا اس قاصد کو، جاؤ اسے جا کر کو تیری شرطیں قبول ہیں، لیکن اس کے مقدر میں اسلام نہیں تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا قیصر روم کے شہر میں، تو آگے سے جبلہ ابن ایم کا جنازہ اس کو دفنانے کے لیے باہر لے کر آ رہے تھے۔ جب یہ پیغام لے کر گیا، اللہ کی شان ہے، ایمان معمولی دولت نہیں ہے۔
اسلام معمولی دولت نہیں ہے جس کی آج مسلمانوں کو قدر نہیں ہے۔ کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، تو آج ہمیں اس کا نہیں، اگر موت کلمے کے بغیر آ جائے تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ فرمایا حضرت عمرو بن العاص شرط لگاتے ہیں، فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا عمرو بن العاص سنو، ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قبولیت اسلام ہی تیرے پاک اور صاف اور دھل جانے کا ذریعہ ہے۔ وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، دوسرا عمل حج ہے۔ حاجی حج کرنے والا صدق کی نیت سے اللہ کے گھر کی طرف جائے، حرم کا رخ کرے، مینا عرفات اور مزدلفہ میں بندگی کا اظہار کرے، اللہ کا بندہ بننے کا اعتراف کرے۔ یہ اظہار و اعتراف بندگی ایسا عظیم عمل ہے وہاں جا کر اللہ کے دربار میں، کہ اللہ کے دربار سے بھلا کوئی طالب کو محروم ہو کے آ سکتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض امام ابو حنیفہ کے اجلہ شاگرد تھے، عرصہ دراز انہیں حرم میں گزارا، مینا میں پہنچے ہوئے، عرفات میں پہنچے ہوئے ہیں، مینا عرفات کے میدان میں، وہاں دوست احباب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ اگر کوئی آدمی کسی بڑے بادشاہ کے دربار پر جا کر 1 روپیہ مانگے تو اسے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں دے گا، وہ تو اس کی شان کے خلاف ہے، اس کو 1 روپیہ بھی نہ دے۔ فرمایا آج ہم کس کے دربار میں ہیں؟ عرفات کے میدان میں۔ کہنے لگے ہم دربار الہی میں ہیں۔ فرمایا جب دربار الہی میں ہے تو پھر سوچو اللہ سے آج جو مانگے گا صدق کے دل سے اسے کیوں نہیں ملے گا؟ آج تو مانگنے کا وقت ہے، لیکن اب تو جانے والے غافل ہوتے ہیں، کوئی موبائل میں ہے، کوئی کس کام میں ہے، کوئی کس کام میں لگا ہوا ہے۔ اب تو جتنے جاتے ہیں وہاں اللہ کو چھوڑ کر توجہ اور طرف مصروف ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ کے گھر میں جانے والا قدم قدم پر رسول اللہ نے فرمایا 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 روپے خرچ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم عبداللہ ابن عمر، ہمارے والد صاحب مرحوم نے حج پر کتاب لکھی تھی برکات الحرمین الشریفین، بڑی جامع کتاب، فرماتے ہیں اس میں یہ ساری احادیث بھی جمع کی ہیں جو حج پر انسان کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ فرمایا مینا میں، مسجد مینا میں خیف میں اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک انصاری صحابی اور ایک قبیلہ ثقیف کا آدمی دونوں آئے دربار نبوی میں، آپس میں وہ بات چیت کر کے آئے تھے، گفتگو کر کے آئے تھے۔ حج کا موسم ہے، حج کے موسم میں چلو جا کر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں ہم جو یہاں آئے ہیں اتنے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، جا کر سوال کرتے ہیں، کچھ پوچھتے پاچھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں آئے تو اللہ کے رسول تاڑ گئے کہ یہ کیا پوچھنے کے لیے آئے؟ کہ یا رسول اللہ ہمارے ذہنوں میں کچھ سوال ہیں، ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بتا۔ آپ نے فرمایا تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لو، یا میں بتاؤں کہ تم کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں ہم کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ خود ہی وہ سوال بتا دیں اور ان کا جواب بتا دیں پھر۔ تو آپ نے فرمایا تم اس لیے پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ ہم حج کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ بالکل ہم یہی پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا سنو، جب کوئی بندہ حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے سواری کے لیے، سواری پر بیٹھتا ہے تو ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے۔ تو اب یہ حج کے لیے نکلا تو ہر قدم پر اس کو اجر ملتا ہے۔ اور دوسرا سوال تمہارے ذہن میں ہے، جب ہم طواف کر کے 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں تو اس پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب کوئی آدمی طواف کر کے 2 رکعت طواف کے شکرانے کے طور پر واجب رکعت پڑھتا ہے، فرمایا اس کو ایک غلام، عربی غلام آزاد کرنے کا اسے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔
پھر فرمایا تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم صفا مروہ کے درمیان دوڑتے تو ہمیں اس پر کیا اجر ملتا ہے، صحیح بین الصفا والمروہ پر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاجی حج کرنے کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو فرمایا اسے 70 غلام آزاد کرنے کا اللہ جل شانہ اجر و ثواب عطا کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے پوچھا وقوف عرفہ، ہم عرفات کے میدان میں یہاں جمع ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں کیا ملتا ہے؟ فرمایا یہاں اللہ کی طرف سے بخشش ملتی ہے، انعامات ملتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں تمہیں بھی میں نے معاف کر دیا۔ اب عرفات کے میدان میں بخشش لے کر جانے والا، فرمایا یہ جس کی بخشش کی دعا مانگے گا فرمایا میں اس کو بھی بخش دوں گا، اس کے لیے بھی اجر و ثواب اور انعام ملے گا۔ پھر فرمایا تم نے پوچھا ہے یہ رمی جمار، یہ شیطان کو کنکر مارتے ہیں تو شیطان کو کنکر مارنے پر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ فرمایا ہر دفعہ شیطان کو کنکر مارنے پر ایک وہ گناہ جو تمہیں تباہ و برباد کر دینے والا تھا، مہلک گناہ، فرمایا اس گناہ سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اللہ اس کو بھی معاف کر دیا ایک دفعہ شیطان کو کنکر مارنے پر۔ اور پھر فرمایا تم نے قربانی کے بارے میں پوچھا، تمہارے ذہن میں ہے کہ قربانی کرتے ہیں تو کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ فرمایا قربانی کرنے پر یہ تو اتنے بڑے اجر و ثواب مل گئے، قربانی تو تمہارے آخرت کے اعمال کا ذخیرہ بن گیا۔ اور پھر تم نے پوچھا کہ جب حاجی یہ قربانی کرنے کے بعد بال منڈواتا ہے تو پھر بال منڈوانے پر اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے؟ فرمایا جب وہ بال منڈواتا ہے تو اللہ جل شانہ ہر بال کے بدلے میں اسے ایک نیکی عطا کرتے، جب وہ نیکی ایک ایک نیکی اس کو ملتی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں سوال ہے کہ جب ہم حج کا فرض طواف زیارت کرتے ہیں، طواف زیارت پر کیا ملتا ہے؟ فرمایا یہ سب کچھ حاجی کر کے جب طواف کے لیے آتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں طواف کے لیے آتا ہے، عرفات کے میدان سے، مینا سے، مزدلفہ سے گزر کر جب واپس آتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ اب جب طواف کر کے مکمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے حاجی آج تو اللہ نے تجھے ایسا بنا دیا جس طرح تو ماں کے پیٹ سے آیا ہے، اب واپس جا کر اللہ کے حکم کی دھیان والی زندگی بسر کرنا، اب دوبارہ گناہ کی زندگی میں مت جانا۔ حاجی حج کرنے کے بعد اب پھر گناہ کی زندگی میں مت جانا۔ وہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے اللہ کی طرف سے اسے اعلان کرتا ہے کہ جا آج ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، اب تو فرشتے کی اس پیغام پر جو اللہ کے پیغمبر پہلے ہی بتا کر گئے ہیں اجر و ثواب کا مستحق بن گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ حج کی نیتوں میں فتور آ جائے گا، مالدار لوگ حج کریں گے ریاکاری کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، مال ہے، برطانیہ نے گئے، امریکہ نے گئے، چلو حج عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کا حج عمرہ کرنے کا مقصد سیر و سیاحت ہے، وزٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یہ تو عمراء اور مالدار لوگ وہ تو سیر و سیاحت کی نیت سے حج کریں گے، اور امت کے اہل علم وہ ریاکاری کے حج کریں گے کہ لوگ ہمیں کہیں کہ انہوں نے اتنے حج کر لیے، اور تاجر لوگ وہ اس لیے حج کریں گے کہ ہم اپنے مال میں اضافہ کر لیں، اور غریب لوگ وہ بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ اب یہ بھی امت میں دور آئے گا، کہاں وہ دور جس میں حج کی نیت ہوتی تھی، اجر و ثواب اور رضا الہی کی نیت ہوتی تھی، اور پھر وہ واپس آتے تھے تو گھر بدلتا تھا، بازار بدلتے تھے، خاندان بدلتے تھے، نیکی کی تاثیر سے علاقے بدلتے تھے۔ آج مسلمان اپنے دین سے اور اپنے کردار سے ہم غافل ہو گئے۔ ہم کتنی تاثیر رکھتے ہیں اگر ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، حرم کے ساتھ جڑ جائیں، کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس لیے یہ دن ہے جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، اس لیے اپنی نیت کر کے کوشش کریں، اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ۔
تو جن لوگوں کو اللہ نے وسائل دیے وہ ضرور حج کے لیے قدم اٹھائیں، اور جن کے پاس وسائل نہیں وہ نیت تو کر سکتے ہیں، نیت تو سارے لوگ کریں اللہ ہمیں تیرے گھر کی حاضری دینی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سارے اجر و ثواب کا جو اللہ کے پیغمبر نے بتائے ہمیں ان کا مستحق فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد